راولہ کوٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ لانگ مارچ کیوں رکا؟ الیکشن کالعدم قرار دینے کا مطالبہ پیپلز پارٹی نے کیوں کیا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آگے، نئی جنگ شروع، مکمل تجزیاتی صورتحال۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک و شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء کا بھی اظہار کیا کریں۔ ناظرین، آج ہم پھر بات کریں گے آزاد کشمیر میں دو ایشوز پر۔ ایک ایشو وہی لانگ مارچ یا دھرنا ہے، اور دوسرا آزاد کشمیر میں جو الیکشن نتائج پہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک جنگ شروع ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو صورتحال بتا دوں کہ سیکیورٹی فورسز نے لانگ مارچ کو تیسرا دن ہو گیا کہ راولہ کوٹ میں اپنی جگہ پر روکا ہوا ہے۔ اپنے مقام سے لانگ مارچ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ 27 جولائی کو مظفر آباد کی طرف یعنی نماز ظہر کے بعد 2 بجے یہ لانگ مارچ شروع ہوا تھا دریک سے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم مظفر آباد کی طرف جائیں گے۔ آج 29 جولائی ہو گئی ہے، تیسرا دن ہے، لانگ مارچ راولہ کوٹ شہر میں بھی داخل نہیں ہو سکا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز الرٹ ہیں، یہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں کوئی 3-4 اطراف سے راولہ کوٹ پر، شہر پر، لیکن سیکیورٹی فورسز شہر کا دفاع کر رہی ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ جنگ کی صورت اب بن چکی ہے۔ اس حوالے سے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کور کمیٹی کے رکن ہیں عابد شاہین، انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنے مقصد کے حصول تک مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ جاری رکھے گی۔ دوسری طرف سیکیورٹی فورسز پر لانگ مارچ میں شامل دہشت گرد تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، جس کے جواب میں فورسز بھی جواب دے رہی ہیں۔ اور یہ ایک میں نے پہلے آپ کو بتایا، ایک راولہ کوٹ ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے، افراتفری ہے، فائرنگ ہے، اور ایک دوسرے پر حملے ہیں، مختلف طریقوں سے یا مختلف حربوں سے ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی یہ کوششیں جاری ہیں۔ اس حوالے سے بی بی سی نے اپنے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ کشمیر کے حکام کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں سے کالعدم تنظیم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے مسلح کارکنان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان شدید فائرنگ ہو رہی ہے۔ راولہ کوٹ کی ضلعی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ راولہ کوٹ میں دریک کے مقام پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کارکنان بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے، جبکہ بس ٹرمینل کی جانب سے آنے والے مظاہرین کو سیکیورٹی فورسز نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ راولہ کوٹ انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ دریک کے نزدیک کالعدم جماعت کے مسلح افراد نے 4 زیر تعمیر مکانات میں پناہ لے رکھی ہے، جہاں سے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر مسلسل فائرنگ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو سوال ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، تو اس حوالے سے یہ تو دعویٰ ان کا بالکل غلط ہے کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ ایکشن کمیٹی کے لوگ پرامن ہیں، یہ اس حوالے سے ان کے دعوے کو بالکل جھٹلا رہے ہیں، عالمی میڈیا بھی جھٹلا رہا ہے، اور کافی سارے اس پہ اور بھی شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ اس حوالے سے آزاد جموں کشمیر پولیس کے ترجمان ایس ایس پی خاور علی شوکت کا یہ کہنا ہے کہ مسلح جو حملہ آور ہیں وہ شہر کی مختلف عمارتوں پر مورچہ بند ہو کر فورسز پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ان کے تانے بانے کہیں اور سے ملتے ہیں۔ ریاستی اداروں نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایس ایس پی مظفر آباد ریاض مغل کا یہ کہنا ہے کہ کالعدم ایکشن کمیٹی نے لوگوں کے شناختی کارڈ لیے ہوئے ہیں، ان مظاہرین میں موجود لوگوں کے پاس سنائپرز ہیں۔ مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ امن کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہتھیار لے کر نہیں نکلنا پڑتا۔ یہ لوگ اسلحہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، یہ منصوبہ بندی کے تحت تمام دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس نے یہ بھی کہا کہ مظاہرین نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے، گھروں سے کھانے کی چیزیں چھین لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پرامن تھے تو سفید جھنڈوں کے پیچھے اسلحہ کی تشریح کون کرے گا۔ ان مظاہرین میں 70% جرائم پیشہ اور منشیات کے عادی لوگ شامل ہیں۔ ایس ایس پی ریاض مغل کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو گولیوں سے زخمی کرتے ہیں اور الزام پولیس پر لگا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر ایسی کارروائیاں کر کے اداروں پر الزام لگاتے ہیں۔ ان کی فائرنگ سے ہمارا ایک سب انسپکٹر شہید ہوا، ایک اہلکار کی ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہوئی، اور دیگر کئی اہلکار زخمی ہیں۔ پولیس کے 174 اہلکار زخمی ہوئے۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے ہمارے 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا۔ ان سارے واقعات سے کیسے سمجھا جائے کہ یہ لوگ پرامن ہیں؟ جبکہ دوسری طرف کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی مسلح ٹیمیں نہیں ہیں، البتہ معقول ٹیمیں ہیں جو ان کے تحفظ کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن یہ معقول ٹیموں کے حوالے سے وہ کوئی تسلی بخش ابھی تک جواب نہیں دے سکے ہیں۔ کئی لوگوں نے رپورٹ کیا اور کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ مسلح لوگ ان کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ تو میں نے آپ کو انتظامیہ کا پولیس کا موقع بتایا۔ اس حوالے سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کچھ اور فرما رہے ہیں اور بلاول بھٹو کچھ اور فرما رہے ہیں۔ آپ پہلے فیصل ممتاز راٹھور کا بیان سن لیں، اس کے بعد میں آگے جا کر آپ کو بلاول بھٹو کی گفتگو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فیصل ممتاز راٹھور نے اپنے ایکس پر ایک کہا ہے کہ مظاہرین نے خطے میں اسمبلی انتخابات کے دوران مظفر آباد کی طرف مارچ کا سازشی منصوبہ بنایا، جس کا مقصد بڑے پیمانے پر بے امنی پھیلانا تھا۔ ان کا الزام ہے کہ مظاہرین جدید اسلحے سے لیس ہیں اور وہ سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین، اسی قسم کا جو موقع سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر جو
راشد حنیف نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ احتجاج میں شدت پسند اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد شامل ہو چکے ہیں۔ شر پسند عناصر پرامن احتجاج کرنے والے نہیں بلکہ مسلح دہشت گرد بن چکے ہیں۔ دہشت گردوں کی احتجاج میں شمولیت سے متعلق اداروں کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ عوام شر پسندوں کی جانب سے پھیلائی گئی گمراہ کن معلومات پر اعتبار نہ کریں، ان کے خلاف قانون کے مطابق فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی جانب سے گمراہ کن سوشل میڈیا ویڈیوز پھیلائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سنی۔ اب وفاقی حکومت کی طرف سے رانا ثناءاللہ نے ایک بڑا اچھوتا بیان دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والے ان مجاہدین کی طرح ہیں جنہیں ماضی میں ہم نے تربیت دی اور وہ ہمارے گلے پڑ چکے ہیں۔ اچھا، جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہ اسی طرح کی تنظیموں کے لوگ ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کا کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مظاہرین عام شہریوں کو شیلڈ بنا کر کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ایکشن لیا وہ ایکشن لیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کو مختلف بیانات بھی سنائے اور مختلف دعوے بھی بتائے۔ یہ سارے دعوے حکومت کر رہی ہے، حکومت کی ایجنسیاں کر رہی ہیں، پولیس کر رہی ہے، انتظامیہ کر رہی ہے، سیاسی حکومت کر رہی ہے۔ تو سب کا موقف ایک ہی ہے کہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور ان کے پاس تربیت یافتہ دہشت گرد بھی موجود ہیں۔ اگرچہ یہ انکاری ہوں لیکن ان کے انکار کو اب کس پیمانے پر ہم دیکھیں گے، کس طرح پرکھیں گے۔ دوسری جانب جو ہلاکتوں کے دعوے ہیں وہ بھی متضاد ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کور کمیٹی کے رکن عابد شاہین نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی معلومات کے مطابق 48 گھنٹوں کے دوران صرف راولاکوٹ میں دریک کے مقام پر فائرنگ کے نتیجے میں ان کے 11 کارکنان ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ میرپور میں گزشتہ روز پولیس کی فائرنگ سے 6 افراد مارے گئے ہیں۔ جبکہ میرپور انتظامیہ کی طرف سے جاری پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ میرپور میں 3 افراد مارے گئے اور مسلح تصادم میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ایک اہلکار بھی ہلاک ہوا اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ تو دونوں طرف سے جو دعوے ہیں ہلاکتوں کے وہ کیے جا رہے ہیں جس کی آزادانہ طریقے سے کہیں سے بھی کوئی تحقیق یا تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ البتہ مارے جانے والوں میں قائد اعظم یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالر سردار اسامہ جمیل بھی شامل ہیں جن کا تعلق منگ سے تھا اور ان کی آج تدفین کر دی گئی ہے۔ چھڑا راولاکوٹ سے تعلق رکھنے والے پاکستان ایئر فورس کے ایک اسکواڈرن لیڈر عزیر عزیز کے والد سردار عزیر عزیز بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی بھی شامل ہیں جو شدید زخمی ہوئے ہیں، ان کے والد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ 2 تصدیقیں تو سرکاری طور پہ بھی ہو چکی ہیں اور ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے۔ اب یہ مارے جانوں کے حوالے سے انسانی حقوق کی تنظیم کی جانب سے جو آزاد کشمیر میں جاری احتجاج اور اس دوران ہونے والی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کا آزادانہ تحقیقات کی جائیں اور حقائق سامنے لائے جائیں۔ اب یہ تو ہو گیا ایک طرف جو ایکشن کمیٹی کے دھرنے کی صورتحال۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں احتجاج یا انتخابات ہوں اور انڈیا نہ بولے؟ گزشتہ روز انڈیا کے دفتر خارجہ کے ترجمان رندیر جسوال نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں موجودہ انتخابی عمل محض ایک نمائشی مشق ہے جس کا مقصد پاکستان کے غیر قانونی قبضے اور خطے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جیسا کہ انڈیا پہلے ہی واضح کر چکا ہے، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جاری عوامی احتجاج جن کی تازہ تصاویر بھی سامنے آ چکی ہیں دراصل وہاں کے عوام کے معاشی استحصال، بنیادی حقوق سے محرومی اور انتظامی جبر کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اب جیسوال اور انتشاری کمیٹی جو راولاکوٹ میں بیٹھی ہے ان کی زبان آپ دیکھ لیں، ان کے الفاظ پر بھی آپ دیکھ لیں، بالکل ایک جیسے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا اور بھارت کا ایجنڈا نہ صرف مشترکہ ہے بلکہ یہ بھارت کے ایجنڈے کو لے کر ہی آگے چل رہے ہیں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو یہ صورتحال بتائی۔ دوسری طرف الیکشن کی صورتحال کی طرف سے بھی آ جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن میں ہونے والے انتخابات کے بعد جو کامیاب ہونے والے امیدواروں کا جو نوٹیفیکیشن وہ جاری کر دیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق مسلم لیگ نون نے 9 اور پیپلز پارٹی نے 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، لیکن اس کے بعد اس معاملے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی ہے اور وہ کافی حد تک آگے گئی ہے۔ آج اس حوالے سے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا چونکہ یہ بلاول بھٹو کی خواہش تھی کہ یہ اجلاس بلایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں نون لیگ کے ممبران اسمبلی نے شرکت نہیں کی۔ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے کے، پی پی، ان تینوں جماعتوں کے ارکان نے جو قانون ساز اسمبلی کا اجلاس چودھری لطیف اکبر کی زیر صدارت مظفر آباد میں ہوا اس نے شرکت کی اور محض 10 ارکان نے شرکت کی۔ حالانکہ جب پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی تھی تو ان کے 27 سے 28 ارکان تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اجلاس کس نوعیت کا تھا۔ اور جب یہ قراردادیں اس میں 3 قراردادیں بھی پاس کی گئی تو جب قراردادیں پاس کی جا رہی تھی تو وہاں محض 5 ارکان موجود تھے۔ تو ان قراردادوں کی حیثیت بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اس اسمبلی کو پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ کورم کی اگر نشاندہی ہوتی تو کورم بھی پورا نہیں تھا، اور اگر 53 کے ایوان میں 10 لوگ بھی اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجلاس ہی نہ صرف غیر اہم ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، جہاں اس میں قراردادیں پاس کی گئی ہیں وہ قراردادیں بڑی اہم ہیں۔ ایک قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ میرپور میں ہونے والا الیکشن کالعدم قرار دیا جائے کہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ الیکشن کالعدم قرار دے کر عوامی معاملات حل کر کے الیکشن کروائے جائیں۔
اب یہ کیوں کالعدم قرار دیا جائے؟ اس لیے کالعدم قرار دیا جائے کہ پیپلز پارٹی کو وہاں شکست ہو گئی ہے. اب جہاں پیپلز پارٹی کو شکست ہو جائے وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے. گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی جیت گئی، وہ الیکشن شفاف ہے، تو بلاول بھٹو کی یہ بچکانہ حرکتیں اور یہ اقدامات، یہ اس سے پارٹی مضبوط نہیں ہوتی بلکہ جمہوریت کمزور ہوتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری قرارداد میں یہ کہا گیا کہ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے اور آزاد کشمیر میں میثاق جمہوریت کو ضرورت ہے. یہ سردار یعقوب جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے قرارداد تھی، اور پی ٹی آئی کے خواجہ فاروق نے بھی اس کی حمایت کی. تیسری قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ راولہ کوٹ میرپور میں جو کل پرسوں واقعات ہوئے، جو لوگ مارے گئے، اس پر تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے. اب یہ عجیب بات ہے کہ کس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ آزاد کشمیر میں اس وقت جو صدر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے صدر ہیں لطیف اکبر صاحب. جو آزاد کشمیر میں وزیر اعظم ہیں چودھری فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں. جو یہ اسمبلی اجلاس ہو رہا ہے وہ ان کی ریپوزیشن پر ہو رہا ہے. اب یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ قراردادیں پاس کر کے اور وہ مطالبات ان کے تسلیم کیے جائیں؟ تو یہ ایک مرحلہ میں جمہوریت کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہ اس طرح کے اقدامات کر کے مظفر آباد ڈویژن میں جو 2 اگست کو ہونے والے الیکشن میں اپنی عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس سے قبل گزشتہ روز بلاول بھٹو نے نام لیے بغیر مسلم لیگ نون پر شدید تنقید کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ لوگ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہیں، یہ ہمیشہ دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں، لیکن ہم انہیں کشمیر میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا کہ چودھری یاسین کی آبائی سیٹ پر 30 پولنگ اسٹیشن پر قبضہ کر کے ٹھپے لگائے گئے. ہم چودھری یاسین کی شکست کو قبول نہیں کرتے. میرے پاس 30 پولنگ اسٹیشن کے ثبوت ہیں. اگر الیکشن کمیشن اس دھاندلی میں ملوث نہیں تو جن پولنگ اسٹیشن پر دھاندلی ہوئی تو وہاں فوری ری پولنگ کروائی جائے. اچھا، اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں مسلم لیگ نون پر دھاندلی کے الزامات کا جو جواب ہے انہوں نے دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ باریک واردات کی ماسٹر مائنڈ پیپلز پارٹی دھاندلی کا رونا رو رہی ہے. وزیر اطلاع پنجاب عظما بخاری نے کہا کہ کل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کسی کا گلا پکڑا اور پھر ساری رات پیر پکڑ کر بیٹھے رہے. انہوں نے کہا کہ میرپور ڈویژن کے انتخابات کے بعد ایک جماعت کے ذہنی دباؤ اور فرسٹریشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یوں اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک لڑائی شروع ہو چکی ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس لڑائی میں جو 2 تاریخ کو مظفر آباد میں الیکشن ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے.